اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی بزرگ، کوئی عالم فاضل، کوئی نیک بندہ پرور عبادت میں مشغول شخص آپ کو نظر آئے، بہت نیک کام بھی کرتا ہو، لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہو، لیکن قرآن و حدیث سے ہٹ کے بات کرے اور کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ آپ کو اس بات کے باوجود کہ دینی احکام سے آپ واقف ہوں لیکن انہیں سمجھ نہ پا رہے ہوں، کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال جاننا چاہتے ہوں، اس کا جواب سمجھنا چاہتے ہوں، کوئی بات کرنا چاہتے ہوں اور وہ آپ کی رہنمائی کے لیے سامنے موجود ہو، ایسا شخص آپ کو تلقین کرنے میں، مسئلہ سمجھانے میں، کسی بات کو واضح کرنے میں، تو وہ شخص جو قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو رستہ دکھائے، آپ کا معاملہ سلجھائے، وہ درست ان لوگوں کی صحبت تو آپ کے لیے ایک نعمت ہے، بڑی نعمت۔ لیکن ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ فلاں شخص کی بات چونکہ میری اپنی سوچ سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، اس لیے میں تو اس سے ہی رہنمائی لوں گا، دوسرے سے نہیں لوں گا۔ اگر میں بات سنوں گا، میرے معاملے کا حل تو اسی کے پاس ہے، وہی مجھے اپنی فقہ کے مسئلے کے مطابق میرا مسئلہ حل کر کے دے دے گا، دوسرا شخص تو دے نہیں سکتا۔ علم سیکھوں گا تو اسی سے سیکھوں گا، یا دشواری پیدا ہو جائے گی، مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر آپ علماء کی صحبت اختیار کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی جانتے ہیں، جو کچھ بھی سمجھتے ہیں، کچھ دیر کے لیے اس کو ایک طرف رکھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کئی انتہائی مقبول کتابیں، بیسٹ سیلرز، وہ غیر مسلموں نے تحریر کی ہیں، اور اس قدر عمدہ تحریریں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کتاب پڑھ کے۔ مصنف کے انتہائی متاثر الفاظ، اور آپ ہی سوچیں گے کہ یہ سب کچھ اس نے لکھا، لیکن اور دل سے لکھا، یہ بھی آپ کو احساس ہوگا پڑھتے ہوئے، لیکن پھر آپ سوچیں گے مسلمان کیوں نہ ہوا، یہ کافر ہی کیوں رہا، اس نے اسلام کیوں نہیں قبول کر لیا، اتنا متاثر تھا۔ اور پھر ایسا بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑی خوبصورت نعتیں غیر مسلموں نے لکھی، لیکن وہ کلمہ پڑھنے سے محروم رہے۔ اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو ظاہر کرتے رہے یا کرتے ہیں لاتعداد لوگ، لیکن ان میں وہ محبت تھی یا نہیں کہ وہ کلمہ پڑھتے، یہ ایک پیچیدہ سا مسئلہ ہے۔ نیتوں کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس پہ آگے کہیں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن کیا اس بات پہ سب کا اتفاق نہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو، ماننے والی اور نہ ماننے والی تمام مخلوق، اس کو محبت کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ لازم ہے، یہ اس کی مخلوق ہے، تو پھر محبت اور پسند کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوگا۔ کیا اس میں کوئی شبہ ہے کسی کو؟ کیا اس میں کسی کو شک ہے کہ اللہ کا دین تو صرف اسلام ہے؟ کوئی شک نہیں۔ تو پھر اسلام کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں، ان سے اللہ کا رابطہ کیسے ہے؟ ان سے کیا معاملہ ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، لیکن فی الحال وہی بات کہ اس نشست میں نہیں، آئندہ اس پہ بھی بات کروں گا۔ لیکن اس کو آئندہ کے لیے محفوظ کرتے ہوئے اس بات کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں کہ اس بحث کو تو چھوڑ دیں اور یہ دیکھیں کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں۔ غیر مسلموں کو یا جو اسلام کو نہیں مانتے ان کو چھوڑ دیں، آپ خود کیا کر رہے ہیں۔ عام طور پر دعاؤں میں مسلسل کافروں کی یا غیر مسلموں کی بربادی کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، انہیں دنیا سے مٹا دے، انہیں غرق کر دے، انہیں تباہ کر دے، انہیں نیست و نابود کر دے، اور ہمیں فتح، کامیابی دے۔ اکثر کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے دوسروں کے کاروبار تباہ ہو جائیں، ہمارے کامیاب ہو جائیں، تاکہ ہم باہر جا کے ان ملکوں کے بھی حکمراں بن جائیں اور وزراء بن جائیں اور مشیر بن جائیں، اور جیسی عمدہ مثالیں
ہم نے اپنے معاشرے میں پیدا کر رکھی ہیں وہ کافروں کو بھی ان سے آشنا کریں۔ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ بات ہمارے لیے اہم نہیں، اہمیت کوئی نہیں اس بات کی کہ اللہ کی اسلام پسندی کیا ویسی ہی ہے جیسے ہم پسند کرتے ہیں؟ آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ باقی سب کا بیڑا غرق ہو جائے، لیکن خدا کی خدائی کو تو چلنا ہے، وہ آرزو سے آزاد ہے، خواہشات سے بے نیاز ہے، ہر آغاز سے پہلے اور ہر انجام کے بعد ہے، وہ ماں باپ سے بے نیاز، اولاد سے بے نیاز۔ تو پھر اللہ کا ایک ہی دین کو پسند کرنا شاید ہماری سمجھ سے باہر ہے، چونکہ ہم یہ دعائیں دیتے ہیں اور شکوے جو میں نے پہلے بیان کی، اپنا جائزہ لیے بغیر، اپنے گریبانوں میں جھانکے بغیر کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم ماں باپ سے آزاد نہیں ہو سکتے، ہم اولاد سے آزاد اور بے نیاز نہیں، ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں، ان سے آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ بات سمجھنا شاید ناممکن ہے کہ اللہ اپنی باقی کائنات کو، باقی دنیا کو، کہکشاؤں کو، ایک بہت بڑے نظام کو جس میں اربوں انسان ہیں اور مخلوقات ہیں اور کائناتیں ہیں، اور جن کا تصور بھی ایک انسان یا سب انسان مل کے بھی شاید نہیں کر سکتے یا سمجھ سکتے، نہ کسی کو سمجھا سکتے ہیں، وہ اللہ کے اس نظام کو کیسے سمجھیں گے جس کے تحت وہ جو رب العالمین ہے اسے آپریٹ کر رہے ہیں اپنا سسٹم۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں دونوں کا سفر، ان کا اختتام ایک ہی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم لائے جاؤ گے جب میں کہوں گا کہ یہی دن تھا۔ اور ہم جس کے بارے میں کہتے تھے کہ تمہیں آنا ہے، اور کافروں سے بھی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی اور عام آدمی کے جانے میں ایک فرق ہوتا ہے، بڑا فرق، کیونکہ جب ایک عام آدمی کو اللہ مل جائے تو اس کی بات شروع ہوتی ہے، اور جب ایک خاص آدمی کو اللہ ملے تو اس کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ عام آدمی کا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے کسی طرح رابطہ ہو جائے، بات ہو جائے، دو چار کام ہو جائیں، کاروبار جم جائے، 5-6 آدمی مخالفین اس کے مارے جائیں، کچھ خواہشات پوری ہو جائیں، زندگی طویل ہو جائے، عزت اور شہرت میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن وہ جو فقیر ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اسے کچھ حاصل ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ بس یہی ختم۔ یہاں پہ میں گدھا گروں یا پیشہ ور بھکاریوں کی بات نہیں کر رہا، میں فقیروں کی بات کر رہا ہوں، درویشوں کی بات ہو رہی ہے، ان کی بات کر رہا ہوں جو زندگی میں اپنی خواہشات کو کچلتے اور اپنی آرزوؤں سے بچتے، کوششیں کرتے، پیشانی اپنی سجدوں میں رکھتے ہوئے جس مقام پر، بلند مقام تک وہ پہنچتے ہیں، وہ مقام ہی ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ان کی دنیا کی انتہا وہاں ہے، یہاں پہ نہیں ہے۔ ایک عام شخص جب نماز پڑھتا ہے تو کیا یہ بات کافی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے؟ لیکن اس کے ذہن میں نماز کا ارادہ کرنے سے پہلے ہی یہ بات ہوتی ہے کہ نماز پڑھوں گا تو اللہ سے یہ 5-6 چیزوں کی دعا ضرور کروں گا، اس کے بعد پھر واپس آ کے اپنی دنیا میں مگن ہو جاؤں گا۔ یہ خود سے جھوٹ اور بڑا بیزار کن سا رویہ ہے انسان کا، لیکن ہم میں سے اکثر یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو کہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، اپنی راہ دکھا، اور انسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا باہر کا ویزا لگ جائے، مجھے ایک فریج مل جائے، میرے بچے کا رشتہ ہو جائے، میری تنخواہ بڑھ جائے۔ بس اس سے زیادہ وہ کوئی تعلق اللہ سے شاید رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ ایک روبوٹ کی طرح کام کرتے 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 نماز پڑھی، دعائیں مانگی جلدی سے، اور پھر واپس آ کے دکان پر یا اپنے کاروبار میں بیٹھ گیا، اور پھر وہی دھندا شروع۔ اللہ سے محبت کے لیے دنیا سے کچھ محبت کم ہونی چاہیے۔ ایک فقیر تعمیر حیات کو قربان کر کے تعمیر الہی حاصل کرنا چاہتا ہے۔
آپ اپنی خواہشات کے پیچھے بہت زیادہ نہ بھاگیں، وہ شاید خود بخود پوری ہو جائیں گی، پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک بار ان سے دستبردار ہو جائیں، وہ خود اپنا سفر کریں گی۔ آپ اس ضد پہ رہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ہی زندگی بسر کریں گے۔ ہر صورت آپ یہ کہتے رہتے ہیں میں تو ایسے ہی کروں گا، نہیں میں نے تو یہی کھانا ہے، نہیں میں تو ایسے ہی کپڑے پہنوں گا، اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب زندگی اللہ نے دی ہے تو مرضی اسی کی چلے گی۔ ایک بے مقصد سی ضد کہ میں ایسا کروں گا، ایسا ہی کروں گا، اور پھر وہ کام نہیں ہوتا، پھر آپ تھکتے ہیں، پھر ضد کرتے ہیں کہ نہیں یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے، اور اسی خسارے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ آج اگر ایک انسان سے کہا جائے، کسی بھی عام شخص سے، کہ آپ انتہائی ذہین ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، بڑے نیک دل ہے آپ کا، یونیورسٹیوں کی ڈگریاں آپ کے پاس ہیں، آپ استاد ہیں، کوئی پروفیسر ہیں، کوئی سائنسدان ہیں، کوئی کاروباری شخصیت ہیں، ذرا صرف اپنی جو تاریخ وفات ہے، جس تاریخ کو آپ نے مرنا ہے، وہ ذرا بتا دیں، یا پھر چلیں ایسا نہ کریں، آپ اتنا ہی بتا دیں کہ آپ کس تاریخ کو مرنا چاہتے ہیں۔ مرنا تو ہے نا، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، صرف یہ بتا دیں کب مرنا چاہتے ہیں، یہ لکھ کے ایک پرچی پہ دے دیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریں گے اگر یہ سوال ہم سے کوئی کرے، کیا لکھیں گے؟ اگلے ہفتے؟ نہیں، ٹھہر جاؤ، 15 دن کر لو۔ نہیں 15 دن بھی نہیں، اس کو ایسا کرو کہ 1 مہینہ یا 1 سال کر لو، یا 1 سال بھی نہیں، اس میں تو میں نے یہی کرنے، اس کو 2 سال نہیں 4 سال بعد کیا لکھیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ کیا لکھیں گے؟ 1000 سال کر دو، 10,000 سال کر دو۔ لیکن ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے، اپنی مرضی سے اپنا یوم وصال لکھا۔ وہ ایک مقام ہے جہاں آپ آرزوؤں کو نہیں، دنیا کو چھوڑنے پہ آمادہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں کسی خودکشی کی بات نہیں کر رہا، جب میں دنیا سے کنارہ کشی کی یا دنیا سے ہٹنے کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں رہتے ہوئے، اسی ماحول میں رہتے ہوئے، اس دنیا سے تھوڑی سی کنارہ کشی۔ اگر خواہشات کا پورا ہونا ہی اللہ کی قربت ہے تو وہ تو مانگے بنا بھی دے دیتا ہے، وہ تو کافروں کو بھی دے دیتا ہے، وہ تو جانوروں کو بھی دے دیتا ہے کھانا۔ کیا اس نے ہمیں یہ آنکھیں، یہ ہاتھ پاؤں، کیا ہمیں یہ مانگنے کے نتیجے میں دیے ہیں؟ ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار، یہ ہوا پانی، یہ صحت، یہ مانگے بغیر اللہ نے دی ہے۔ زندگی بھی مانگے بغیر، اور موت بھی مانگے بغیر۔ یہ بات میں پہلے کسی نشست میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ سے صرف اس کا فضل، اس کا کرم مانگنا چاہیے۔ اپنی زندگی، اپنے حالات کی پریشانیاں، اپنے مسائل، اپنی دقتیں ہوتے ہیں، سب ہوتا ہے، لیکن ان کے باوجود راضی رہتے ہوئے اس سے اس کا فضل و کرم مانگا کریں، اور کچھ راضی ہونا سیکھیں۔ 1-2 روز کے لیے، 1 مہینہ چلیں کوئی کبھی کسی دنیاوی چیز کے بغیر اس سے کبھی اس کا کرم اور فضل مانگنا شروع کریں۔ ہر وقت شکایت، ہر وقت ناشکری، ہر لمحہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ ملنا چاہیے تھا۔ اگر ہم طے کر لیں کہ چلیں کچھ دن کے لیے ہم کوئی گلہ نہیں کرتے، اللہ سے کوئی شکایت نہیں کرتے، جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ ہم راضی رہتے ہیں، کسی نے برا بلا کہہ دیا تو معاف کر دیں گے، اللہ سے راضی رہیں گے، غصہ نہیں کریں گے۔ کیا ہم 1 مہینہ ایسا کر سکتے ہیں؟ 1 مہینہ نہیں تو چلیں 1 ہفتہ رکھ لیں، 7 دن، اور یہ نہ کہیں کہ میں ان 7 دنوں میں اپنے کمرے میں بند ہو کے بس ٹی وی دیکھتا رہوں گا، اور میں پھر یا سوتا رہوں گا، کسی پہ غصہ نہیں کروں گا۔ نہیں، ایسا نہیں کہہ رہا میں آپ سے۔ میری گزارش صرف یہ ہے کہ آپ کا راضی ہونا یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو زندگی میں ملا ہے، آپ کا کاروبار، آپ کے رشتے ناتے، آپ کے رابطے، آپ کے مسائل، آپ کے سکھ، آپ کے دکھ، ان سب کے ساتھ کیا آپ کچھ عرصے راضی رہ سکتے ہیں؟ خوش رہنا ہے، راضی رہنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کتنے علم والے ایسے ہیں جو غرق ہو گئے، اور کتنے مالدار ایسے ہیں
جو غارت ہو گئے، اور کتنے بادشاہ ایسے ہیں جو نامراد رہے۔ اگر اللہ کی رضا ہی مقصد ہے تو پھر تو وہ ایک مزدور پہ بھی راضی ہو سکتا ہے۔ تو کیونکہ اب دیکھیں اس پہ راضی ہو گیا تو پھر اس کی زندگی تو دوسروں سے پھر بہت بہتر ہو گئی۔ جو دولت مند ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو وزیر ہیں، جو مشیر ہیں، جو بڑے بڑے کاروباری حضرات ہیں، اللہ راضی ہو گیا مزدور پہ۔ اچھی زندگی وہ ہے جس پہ آپ لوگوں کو، معاشرے کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ اچھی زندگی نہیں ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ خود کو ذرا معاشرے سے تھوڑا سا الگ کر کے، دنیا سے الگ کر کے، اس میں رہتے ہوئے، الگ کر کے اس میں رہتے ہوئے دنیا کو سمجھیں اور راضی ہونا سیکھیں۔ کیسے؟ ایک وقفے کے بعد بات جاری رکھتے ہیں۔ خوش آمدید۔ کس قدر دشوار لگتا ہے اکثر لوگوں کو ہم میں سے یہ سمجھنا کہ آخر اس قدر مسائل، الجھنیں سامنے ہیں تو اصولوں کے ساتھ تو زندگی اس معاشرے میں گزاری نہیں جا سکتی۔ رشوت عام ہے، اس کے بغیر کہیں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ سفارش کے بغیر کوئی بات نہیں سنتا۔ سچ بولو تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بیوقوف کہتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی زیادتی کرے تو اسے معاف کر دیا جائے؟ کیا آج کی دنیا میں لوگ بات سمجھنے یا سمجھانے والے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ سارے سوال اور بے شمار دیگر خیالات ہیں جو ذہنوں میں ابھرتے ہیں، اور پھر ان کا جواب آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی سادہ سی آسان سی کتاب پڑھ لیں، اس میں مل جائے گا ہر سوال کا جواب۔ یہ تو وہ ہے نا جو آپ کو کتاب میں، قرآن شریف میں بہت سی باتیں آپ کو احکامات کی صورت نظر آتی ہیں، لیکن ایک عملی شکل میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ ہر مرحلے پہ کیا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز رہائش کیسا تھا؟ آپ کیسے رہتے تھے؟ زندگی کیسے گزارتے تھے؟ کیا کھاتے تھے؟ کس طرح سے گزارا کرتے تھے؟ ہم میں سے کتنے لوگ آمادہ ہوں گے 4-5 روز، ایک ہفتہ اس طرح کی طرز رہائش اختیار کرنی اگر پڑے ہمیں تو؟ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو پیوند لگے کپڑے استعمال کریں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ نہیں، ساری زندگی نہیں، صرف ایک ہفتہ نہ کوئی جھوٹ بولیں اور نہ سوچیں؟ ہم تو اسلام کا جو نام ہے اسے ہم استعمال بھی کر لیتے ہیں، لیکن بڑی تعداد اس سے دنیا بھی بنانا چاہتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جملے کہ بڑا اچھا دکاندار ہے جی، سستا سامان دے گا، اس سے خریدو، 5 وقت کا نمازی ہے۔ یعنی جہاں مذہب کے بغیر کام ہو گیا تو کر لیا، جہاں مذہب کا نام لینے کی ضرورت پڑی تو ایک لمحہ ہچکچاہٹ کے بغیر اسے دنیاوی کاموں کے لیے بھی استعمال کر لیا۔ آج بڑا مسئلہ ہے جناب، یہ جملے سنیں نا، اب یہ عام جملے ہیں، آج بڑا مسئلہ ہے۔ ذرا داتا صاحب 2 دیگیں چھوڑ کے آ جاؤ یار۔ وہ ایک بزنس ڈیل کرنی تھی، کیا ہوا؟ معاملے میں گڑبڑ ہو گئی، ٹیلی فون نہیں آیا، سائن نہیں ہوئے، وہ ذرا 10-15 لوگوں کو کھانا کھلا دو۔ وہ افسر یا رشتہ دار بات نہیں سن رہا، گھر میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ کتنی دفعہ درود شریف پڑھنا چاہیے؟ یا کچھ اور پڑھا جائے تو یہ کام نکل جائے میرا؟ وہ یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں، یا تو اور کرتے ہیں، یا تو سارے کام ہم اللہ کے حکم کے مطابق کریں، یا پھر اپنی مرضی اور پسند یا قاعدے کے فائدے کے کام ڈھونڈ کر آسان ترین کرنا شروع کر دیں اور باقی جو سارے ہیں گناہ اپنی جگہ جاری رکھیں۔
اگر کچھ کام اللہ کے حکم کے خلاف کر گئے ہیں تو بھی رستہ درست کرنے کا موقع اور وقت اللہ دیتا ہے. اس لیے یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کس وقت کس لمحے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں. اگر کسی رستے پہ چلنے کا کوئی کام کرنے کا اس کی اللہ تعالیٰ کے فضل کی دعا کر رہے ہیں تو پھر وہی بات جو میں نے پہلے بھی کی کہ آپ راضی ہو جائیں, اللہ سے زندگی میں آسانی مانگیں. آسانی سے مراد یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں سوتا رہوں گھر بیٹھا رہوں, نہیں. یہ زندگی اس کے لیے آسان ہے کہ کسی بھی وقت اگر آواز آ جائے کہ چلو بس وقت ختم, تو انسان ہمہ وقت روانگی کے لیے تیار ہو اس دنیا سے. یہ نہ کہے کہ ذرا ٹھہر جاؤ, میں 4-5 کام کر کے توبہ استغفار کر کے ابھی فوراً واپس آتا ہوں. وہ شخص ہر وقت دنیا سے سفر کو تیار ہو, اس کے لیے یہ زندگی ٹھیک ہے, وہ اس میں راضی ہے اور اطمینان کے ساتھ ہے. جس لمحہ ہم محسوس کر لیں کہ اب رستہ بدل لینا ہے اور بس بدل ہی لینا ہے, تو پھر جیسے یوں ہوتا ہے نا کہ آپ کلمہ جس حال میں پڑھتے ہیں تو آپ کا ماضی بھی وہ بیک ڈیٹ پچھلی تاریخ سے انسان کا جو حساب کتاب ہے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. کافر کا سارا کفر جو ہے وہ کلمہ پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے. کس قدر عام بات ہے یہ کہ اگر کلمہ پڑھ کے ایک کافر کا تمام کفر معاف ہو سکتا ہے اور نئے سرے سے وہ اپنی زندگی شروع کر سکتا ہے, اس کی زندگی وہیں سے شمار ہوتی ہے, تو پھر توبہ استغفار جو کہ ہمارے لیے انتہائی سہل ہے. کسی نے آ کے ہمیں دلائل دے کر قائل نہیں کرنا, کوئی تبلیغ نہیں کرنی کہ قرآن کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ سب ہم جانتے ہیں. تو توبہ کر کے صرف رستہ ہی بدلنا ہے کسی وقت, اور کسی وقت کہتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کسی وقت, یہ کتنا وقت ہمارے پاس ہے یہ ہم نہیں جانتے. اور نئی زندگی شروع کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں اور رونا دھونا شکوہ شکایت فرمائشیں یہ بند کر کے کہ یہ کیوں نہیں ملا, یہ کیسے ہو گیا, یہ ہوا, اس کو بند کر دیں. یہ جو ہوتا ہے نا, یہ ہوا تیز چل پڑی, اچھا جی دھوپ نکل آئی یا بارش شروع ہو گئی, تو بہت سے لوگ ہیں جو موسم کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا پھر ایسے بھی جملے سننے کو ملتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں, یہ معاشرہ کیسے ہو گیا ہے, کیا ہو گیا دنیا کو, کسی کی کو سمجھ نہیں آتی, سب بے ایمان ہیں, سب چور ہیں, فراڈی ہیں سارے. یہ عام جملے سننے کو ملتے ہیں ہر وقت, اور ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنے علاوہ ہر ایک کو کوس رہا ہے, ہر چیز کو. اور ایسے جملے بھی آپ سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب بیوقوف ہیں, جاہل ہیں, کسی کو کچھ نہیں پتا, میں کن بیوقوفوں کے درمیان پھنس گیا ہوں. عام جملے. لوگ بیوقوف یا جاہل نہیں ہوتے, ہمیں بیوقوف لگ رہے ہوتے ہیں. اور معاشرہ تاریخ میں اس سے زیادہ بدتر رہا ہے. دنیا پہ تنقید نہ کریں, زمانے کو برا نہ کہیں, کیونکہ زمانہ ہی حقیقت ہے. اگر آپ حق پہ ہیں, آپ سچے ہیں, تو سمجھ لیں کہ قدرت آپ کا ساتھ دے گی. اور اگر گمراہی میں جا گرے ہیں تو ہر شخص, ہر شے, سب کے سب لوگ آپ کو گمراہ, جاہل, دھوکے باز ہی ملیں گے اور نظر بھی آئیں گے. اگر آپ کو بہت زیادہ برائیاں, خراب چیزیں آس پاس زیادہ نظر آنے لگ جائیں تو آپ اپنی اصلاح کریں, کیونکہ ایک اچھے انسان کو ارد گرد زیادہ اچھائیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں خود بخود. جو اللہ سے دور ہے, مثال کے طور پہ یہ بات, یہ اور جملے سنیں, یہ آپ کو سننے کو ملیں گے روز, ہے تو بھائی میرا مگر رشتہ دار ہے لیکن بہت ہی برا ہے. اب تو آپ کو پتہ ہے نا, رشتہ دار کا نہیں ہوتا, بھائی کا نہیں ہوتا. یہ عام جملے ہیں, عام جملے.
اب تو جی عزت کا دور ہی نہیں ہے، اب تو لحاظ ہی نہیں ہوتا کسی کا. افسر بھی چور ہے اور ہر وقت مال کماتا رہتا ہے اور مجھے روکتا رہتا ہے. ہر طرف نفسا نفسی ہے جی، اپنا اپنا کام کرو، کسی کا کوئی لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو 2 باتیں منہ پہ سنا کے وہیں حساب کتاب برابر کر دیتا ہوں، میں دل میں نہیں رکھتا بات. یہ عام جملے ہیں جو ہم روز سنتے ہیں آس پاس. ہو سکتا ہے بہت سے جملے ان میں سے درست بھی ہوں، لیکن جو راضی رہنے والے لوگ ہیں اس معاشرے میں، آپ غور کریں تو اس قسم کے جملے بھی آپ سن رہے ہوتے ہیں آس پاس. کتنا محنتی نوجوان ہے. آج میں نے ایک طالب علم کو دیکھا، نوکری بھی کر رہا تھا اور پڑھ بھی رہا ہے. ماشاءاللہ، اللہ اس کی مدد کرے. بڑے اچھے لوگ ہیں جی، ہسپتالوں میں دوائیاں دیتے ہیں. وہ جو سامنے والی گلی میں ایک صاحب رہتے ہیں، بیمار ہیں، لیکن دیکھیں مسجد جاتے ہیں، نماز باقاعدگی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ جملے بھی آپ روز سنتے ہوں گے، دونوں قسم کے جملے آپ کے کانوں میں آتے ہوں گے. اب بات یہ ساری کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے، کیا سمجھنا ہے، کیا سننا ہے. بلی کو صرف چوہے میں ہی دلچسپی ہوتی ہے، اسے اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جس بلی کو ایک چھوٹے سے بل میں سے ایک چوہا مل جائے، وہ اپنی ساری زندگی، سارا وقت جو ہے وہ اسی بل کے گرد جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے. اور اگر اسے کسی درخت کے اوپر کوئی پرندہ، کوئی چڑیا مل جائے تو وہ درختوں پہ گھومتی رہتی ہے. اسی طرح جس انسان کو بازاروں میں، شاپنگ مالز میں، سنیما گھروں میں، بڑی بڑی محفلوں میں، چائے خانوں میں سب کچھ مل جاتا ہے، وہ پھر وہیں کا ہو رہتا ہے. اور جسے مسجد کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ وہیں کا ہو جاتا ہے. جسے خیرات کا سمجھ آ جاتا ہے وہ خیرات دیتا رہتا ہے. جسے یہ اچھا لگتا ہے زندگی میں کہ کسی کو جا کے کسی یتیم بچے کی مدد کر دی جائے، پھر وہ اس طرف لگا رہتا ہے. ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. خوش آمدید. اکثر ہم کہتے ہیں کہ کوئی رستہ نہیں بچا، ہر رستہ چونکہ بند ہو گیا تھا اس لیے میں کیا کرتا. انسانوں پہ اللہ تعالیٰ قدرت کبھی رستے بند نہیں کرتی. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر دیوار جو آپ کے سامنے آتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی دریچہ ہوتا ہے جس سے انسان گزر سکتا ہے. مایوسیوں کی دیواروں میں اسی لیے رحمت اور امید کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں. انتظار ختم نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی تلاش. رحمت ہوگی، امید کے چراغ جلیں گے. وہ وقت جس کا انتظار ہے وہ آئے گا، بلکہ شاید آ گیا. چراغا ہوگا، پتھر، موم اور دل محبتوں سے بھر جائیں گے. پیشانیاں سجدوں سے معمور ہو جائیں گی. زندگی کو زندہ رہنے کا حق، استحقاق مل جائے گا. مایوس نہیں ہونا چاہیے زندگی سے، کیونکہ جب کشتیاں جلا دی جاتی ہیں تو وہ کامیابی کا وقت ہوتا ہے، کامیابی قریب آ جاتی ہے. صرف یقین کامل ہونا چاہیے انسان کو. اور یہ بات اپنے اندر ایک خود بڑی کامیابی ہے کہ انسان کو یقین ہو کسی بات کا، اسے ایمان ہو. اس کی خواہشات اور تمنائیں اگر پوری نہ ہوں تو بے آرزو رہنے کی آرزو پیدا ہو جاتی ہے. یہی بڑی کامیابی ہے. اور یہ جو کامیابی ہے یہ کسی ایک نقطے، کسی ایک پوائنٹ کا نام نہیں ہے، یہ ایک مزاج کا نام ہے. بڑے بڑے فاتحین جنگیں ہار گئے، ان کے سر قلم ہو گئے، ان کی ساری فوج قتل ہو گئی، لیکن آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو وہ فاتحین ہی کہلاتے ہیں. ہم جسے تاریخی سمجھ رہے ہوتے ہیں یہی جو صبح صادق کا آغاز ہوتا ہے. چلتے چلیں، منزلیں خود ہی سلام پیش کرتی آپ کو ملتی جائیں گی. دنیا کے خلاف فریاد، شکایتیں، رونا دھونا یہ بند کریں اور کوشش کریں
کہ کوئی آپ کے خلاف شکایت، گلہ یا فریاد نہ کرے۔ دوسروں کے لبوں پہ مسکراہٹیں بکھیریں، خوشی خود ہی آپ کو زندگی میں مل جائے گی۔ یہی زندگی کا جواز ہے اور یہی زندگی کا راز بھی ہے۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔